اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلام المجید فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ عزیز ساتھیوں، آپ کے سامنے پھر ایک بار ریاست اعظم کچھ ضروری اور اہم بات لے کر آیا ہے۔ کچھ کہنے سے پہلے میں کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگ بھی پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہے، مالی حالات سے دوچار ہے، اسی طرح میں بھی مالی حالات سے دوچار ہوں۔ کمپنی چھوڑنے کے بعد مجھے جو بھی پی ایف ملا تھا اور جو بھی میری ذاتی جمع پوجی پوری میں نے ہیرا گولڈ میں ڈال دی تھی۔ اب جب میں نے اس خبر کو سنا تو میں بھی کافی کم زیادہ ہو گئی، ایون مجھے ڈپریشن تک میں جانا پڑا۔ ڈاکٹروں سے دوا لی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں مانگی اور ہمتیں مانگی، تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ہمت دی۔ میں آپ کے سامنے اسٹیبل بیٹھا ہوں اور اطمینان بھی ہے دل میں اور امید بھی ہے۔ بندے کو تو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے امید ہی رکھنا چاہیے۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصیبت میں، آزمائش میں آسانی کا انتظار کرنا یہ بھی ایک عبادت میں شامل ہے۔ تو بہرحال اللہ سے ہم نے امید رکھا اور قبر تک ہمیں امید رکھنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کتاب میں فرمایا ہے کہ نا امیدی کفر ہے اور کافر و مشرکی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے نا امیدی کا اظہار کرتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں سے بھی بہت ہمت ملتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے بھی بندے ہیں اللہ کے جو مالی حالت تو ان کی بالکل پریشان ہے، خستہ حال ہے، پھر بھی وہ 2 لاکھ ممبروں کے لیے ذاتی طور پر اپنے مال اپنے وقت سے ہیلپ کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں تاکہ وہ 2 لاکھ ممبروں کے بھی پیسے بھی محفوظ رہے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر الحمدللہ مجھے بہت ہماری فیملی یعنی ہیرا گولڈ کی فیملی جو 2 لاکھ ممبروں پہ مشتمل ہے، اس میں بھی ایسے بندے ہیں جو خود تو تکلیف میں ہے لیکن وہ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں کو ہیلپ کی طرف لے کے آ رہے ہیں، لوگوں کو ذاتی طور پہ بھی مدد کر رہے ہیں، مالی طور پہ بھی مدد کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ ایسی اہم اور باتیں لے کے آیا ہوں جس کو سمجھنا اور جاننا ہم تمام ممبروں کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ آپ اپنا آئی بی جی نمبر اور آپ کا کتنا انویسٹمنٹ ہے برائے مہربانی کسی کو شیئر نہ کرے۔ یہ بہت اہم اور ضروری بات ہے۔ حالات بہت نازک ہے، اس حالات کو دیکھتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو آپ کو دھیان دینا پڑے گا۔ نمبر 2، آپ ہمیشہ اپنے ڈی ایس اور ایم ای کے کانٹیکٹ میں رہیں، ان سے ہی اگر کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو میٹنگ کے لیے آپ کو بلائیں گے، آپ کو کافی لوگ ایسے بھی لوگ رہیں گے جو رومرز اور دوسری چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن آپ کو تمام بات کا کلیئرنس آپ کے ایم ای اور ڈی ایس اے سے ہی ملے گا۔ تو برائے مہربانی آپ اپنے ایم ای اور ڈی ایس اے سے کہ بالکل کانٹیکٹ میں رہیے۔ کمپنی کی کوئی بھی بات ہو آپ فوراً اپنے ایم ای اور ڈی ایس اے سے اس کی تصدیق کرائیں اور اس کی تکذیب کریں، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہیرا گولڈ کو پوری طرح بدنام کرنے کے لیے بہت ساری فیک ویڈیوز ہے، فیک آڈیوز ہے، بہت بڑے ویب سائٹ بھی تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ نمبر 3 یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے یوٹیوب پر جیسے لوگوں کا ایک سیلاب آ چکا ہے، لوگ طرح کے مشورے، نویرا آپا کو میرا یہ مشورہ، ہیرا گولڈ کے ممبروں کو میرا یہ مشورہ، نئے وکیلوں کی بہت بڑی تعداد آپ کے سامنے موجود ملے گی یوٹیوب پہ کہ آپ کو میں پیسہ دلوا دوں گا، آپ ایسا کیجئے ویسا کیجئے۔ برائے مہربانی ان لوگوں سے دور ہی رہیے، یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہے۔ پیسہ ملنے کا ایک ہی واحد طریقہ ہے، وہ ہے نویرا آپا جو باہر آئیں گی لیگل طور پہ، اس تمام آپ کے اور ہمارے جو پیسے وہ واپس کریں گی۔ تو برائے مہربانی ان نئے وکیلوں سے بچتے رہیے۔ اور آپ کو کچھ ایسے واٹس ایپ پہ اینٹی گروپس ملیں گے، کچھ ایسے
لوگ ملیں گے جو آپ کو اکسانے کی کوشش کریں گے، آپ کو کمپنی کے اگینسٹ میں FIR کرانے کی بات کریں گے، کمپنی کے اگینسٹ میں آپ کو فیک ویڈیو، فیک انفارمیشن کے ذریعے آپ کو اکسانے کی کوشش کریں گے۔ برائے مہربانی یہ تمام چیزوں سے، تمام اینٹی گروپ سے آپ بچتے رہیے، صبر کا دامن آخری دم تک چھوڑیے نہ، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا، یہ بہت بڑی امید ہے، اس کو قائم اور دائم رکھیے گا۔ اور دوسری ایک میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے بیچ میں کچھ ایسے ممبروں کو بھی پینیٹریٹ کیا گیا ہے، ہمارے بیچ میں ایسے کچھ ممبروں کو بھی لایا گیا ہے جو بظاہر تو ہمارے ممبر ہے لیکن وہ پری پلاننگ ہمارے بیچ میں ہے، وہ ممبر بن کر آپ کے سامنے آئیں گے اور بہت ساری چیز اکسانے کی کوشش کریں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی جو آپ کو وائلنس کی طرف لے کے جائیں گے، کچھ لوگ آپ ہے اس طرح کی دوسرے ہی طرز پر آپ کو لے جانے کی کوشش کریں گے۔ برائے مہربانی ان تمام رومر سے، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے، کیونکہ یہ جو موقع پرست لوگ ہوتے ہیں، جو اپارچونسٹ ہوتے ہیں، یہ موقع کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ پوری طور پر ہے نا آپ کو یوز کر کے، یہ کوئی امت کے دعوے دار نہیں ہے، امت کر کے، یہ برائے مہربانی اس چیز کو آپ کلیئر رکھیں کہ یہ کوئی امت کے ٹھیکیدار نہیں ہے۔ اگر امت کے ٹھیکیدار ہوتے، جو امت کے ٹھیکیدار بن کر لوگوں کے سامنے پیش ہوئے تو آج اس امت کے ٹھیکیدار کے ذریعے جو ہمارے پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے وہ نہیں آتی تھی۔ تو برائے مہربانی اس چکر پہ نہ پڑے، اپنے آپ کو پوری طرح چوکنا رکھے۔ آپ کے IBG نمبر، آپ کا انویسٹمنٹ اماؤنٹ کتنا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کے ڈاکیومنٹس کو، ساری چیز کو آپ سیف رکھیے، کسی کو شیئر نہ کیجیے۔ یہ تمام چیزوں کو آپ کو دھیان دینا پڑے گا۔ اب یہ تو ہوئی یہ بات کہ ہمیں اس موقع اور نزاکت میں کیا کرنا ہے، اس لمحات میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ ایکچوئل نیوز بتانا چاہتا ہوں کہ ایکچوئل نیوز کیا ہے، کیا اپڈیشن چل رہا ہے، کہ آپ کے طرح کے لوگ فیک ویڈیوز اور فیک آڈیوز، کچھ تقریریں بھی ہیں، یوٹیوب کو آپ ذرا سرچ کریں گے نا تو آپ کو ایسی تمام لوگوں کا ایک سیلاب نظر آئے گا۔ لیکن میرے بھائی بہت کچھ ایسی ہے جو ہمیں پتا نہیں ہے اور ہمیں مس لیڈ کیا جاتا ہے، مس انفارمیشن کیا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ اوتھینٹک ذرائع کے ذریعے آپ کے سامنے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں سے نمبر 1 ہے کہ پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری SG فیملی، ہماری ہیرا گولڈ فیملی 2 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے، الحمدللہ۔ یہ جم غفیر ہے اور ان تمام لوگوں کو سنبھالنا بہت ہی، ہم سب لوگوں کو ایک ساتھ باؤنڈیشن میں رہنا بہت ضروری ہے۔ ہم ایک دوسرے کو مدد کریں، ایک دوسرے کو تسلی دے، ایک دوسرے کی مدد کر کے رہنا، جمے رہنے کی کوشش ہے۔ ابھی ثابت قدمی رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس لمحات میں، کہ کہیں ہم بکھر نہ جائیں، کہیں ہم ٹوٹ نہ جائیں۔ اس کے لیے ایک دوسرے سے کوآرڈینیشن، ایک دوسرے کو تسلی دینے کا وقت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شروعات سے ہی تحقیق پر یہ پتا چلتا ہے کہ بیچ میں بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا تھا نویرا آپا کو لے کر کہ بھائی یہ GST اور یہ فلاں کیا بول رہی ہیں، تمام جگہ GST کا کچھ معاملہ نہیں ہے، لیکن ابھی تک تحقیق پہ بات پتا چلی ہے کہ آپا شروعات سے لے کر ابھی تک سچ بول رہی ہیں۔ میں آپ پھر سے بول رہا ہوں کہ آپا سچ بول رہی ہیں، وہ ان میں کچھ بھی الحمدللہ ملاوٹ نہیں ہے، وہ سچ بول رہی ہے، اور جو بھی بات کر رہی ہے وہ اب تک کی تحقیق میں پازیٹیو مجھے ملی ہے، میرے ان دوستوں کو بھی ملی ہے جو اس پوری طور پر تحقیق میں جڑے ہوئے ہیں، جو نہ ایمی ہے نہ DS ہے، صرف ممبر ہے۔ تو وہ تحقیق میں بات آئی ہے کہ الحمدللہ آپا نے ابھی تک جو بھی بھلے ہی انہوں نے GST اور دوسری چیزوں کو مین جو امپورٹنٹ چیز تھی، سازشوں کا جو اہم کڑی تھی، اس کو ظاہر تمام ممبروں کے سامنے نہیں کیا، لیکن کچھ وجہ ضرور ہے جو ہمیں مئی آنورڈ سے ہمیں پیسے نہیں ملے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن اسٹرانگ ہے، یہ بات سے ثابت ہوتا ہے کہ کمپنی نے 5 کروڑ روپیہ جو کورٹ میں جمع کرایا ہے، 1 کروڑ ڈیفیمیشن نوٹس کے طور پہ وہاں پہ 1 کروڑ دیا ہے۔ تو اور بھی جو دوسرے ذرائع سے یہ بات پتہ چلتی ہے، کمپنی الحمدللہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے، بس اس کو نویرا آپا کو نکلنا ہے، اور جو کورٹ نے جو فیس کیا ہے اس
فریز کر کے جو قانونی طور پہ جو فریز کیا جائے گا اس کے ذریعے ہی پیسہ ریلیز ہو جائے گا. تیسرا یہ ہے کہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ کمپنی کے بہت سارے اکاؤنٹس ہیں, 160 اکاؤنٹس ہیں, اس میں کافی اکاؤنٹس کافی زیادہ فریز ہے. کچھ اکاؤنٹس میں ایسا ہی ہے کہ کورٹ نے صرف اس اکاؤنٹ میں کچھ اماؤنٹ ہی یوز کرنے کو دیا جس میں ان کے پرسنل ایکسپینڈیچر ہے, جس میں وہ اپنے امپلائیز کو دے سکتے ہیں, اور باقی کچھ ان کی مطلب ایک باؤنڈیشن ہے جو بہت ہی ناپا تولا اماؤنٹ ہے یوز استعمال کرنے کے لیے کورٹ نے اجازت دی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں بہت سارے جو رومرز یہ پھیلائے جا رہے ہیں کمپنی کی طرف سے کہ کمپنی یہ بات تو پکا ہے کہ الحمدللہ یہ بہت اطمینان ہوتا ہے کہ آپا ہمارے ساتھ آخری دم تک رہیں گے, کیونکہ اگر بھاگنا ہوتا ہے یا ایکسپانڈنگ ہونا ہوتا تو کب کا آپا ہمیں چھوڑ کر چلی جاتی. لیکن یہ اندر رہنا آپا کا آزمائش جھیلنا یہ بات کا ثبوت ہے کہ ان کی نیت درست ہے, اور انشاءاللہ تعالی اسی نیت پر ہمیں امید نظر آتی ہے, اسی نیت پر ہمیں ہمت ملتی ہے کہ آپا اندر ہے اور ہمارا لیڈر ہے جو ہمارے فیملی ممبر کا جو مین آدمی ہے اگر اندر رہے گا تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ آزمائش جھیلنے کی طاقت رکھتا ہے اور انویسٹروں کو اس آزمائش کے بعد راحت دلانے کی امید رکھتا ہے. تو اب تک کی تمام باتیں تحقیق سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ آپا کی نیت شروعات سے لے کر ابھی تک الحمدللہ ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آگے بھی ٹھیک رہے گی. اور یہ ابھی ایک جو لیٹسٹ نیوز یہ ہے کہ جو ہمارا ERP سافٹ ویئر جو ہم DSA کام کرتے تھے وہ گورنمنٹ کے EOW کے انڈر میں ہے, وہ پوری طرح انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. تو لیکن اسے ہمیں پینک نہیں ہونا ہے, ہمیں ڈرنا نہیں ہے. اس میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بھلائی ہوگی کہ اس میں وہ اس بات پہ ناویرا کو کانفیڈنس ہے, وہ ہمیشہ کہتے رہتی کہ انویسٹیگیشن کرنے میں کوئی پرابلم نہیں کیونکہ میرے تمام معاملات درست اور صاف ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے انشاءاللہ نکالے گا ضرور. کیونکہ آزمائش جو ہوتی ہے وہ بندوں بھی آتی ہے. آپ دیکھتے ہیں, آپ نیوز چینل دیکھتے ہوں گے, اخبارات پڑھتے ہوں گے, بھاگنے والے تو کتنے بھاگ گئے, لیکن پھنسا کون؟ جو اہل مومن ہے, اہل مومنین میں سے ہے, وہی پھنسا کیونکہ وہ آزمائش کا پتلا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے. وہ آزمائش پوری طرح انشاءاللہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ دیکھیں گے, تاریخ پڑھیں گے, آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے, انبیاء کی تاریخ پڑھیں گے, صحابہ کی تاریخ پڑھیں گے, تو اللہ کی مدد بہت ہی سیچوریٹڈ سچویشن کے ٹائم آتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا آپ تذکرہ کیجئے, موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے سامنے سمندر ہے اور پورے لشکر کو 6 لاکھ کے لشکر کو موسیٰ علیہ السلام لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے. کوئی سچویشن نہیں. آخری لمحات میں اللہ تعالیٰ اپنے تجلی, اپنی تمام کی مدد بھیجتا آخری ٹائم پہ, جب بندہ ایک دم ٹوٹنے سے لگتا ہے. لیکن ہمیں امید بنا ہی رکھنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ہم ٹوٹنے لگتے ہیں تبھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام انویسٹروں کی مالی مشکلات کو دور فرمائے. آپا کی صحت بہت زیادہ خراب ہے, وہ آپا کے لیے بھی دعا کیجئے, کمپنی کے لیے دعا کیجئے, اور یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ واللہ خیر الماکرین, تو بہترین چال چلنے والا ہے. جو لوگ چال چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چالوں کو تو توڑ دے, بکھر دے اور ہمیں آسانی کی طرف لے کے جا. جیسے شروعات میں جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, بہت پیاری آیت ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دو آیتوں کو ریپیٹ کیا ہے. حضرت عمر اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ایک دکھ کے پیچھے 2 آسانی ہے. تو الحمدللہ ڈپریشن میں نہ جائیے, ایسی جگہ پہ نہ کھڑے ہو جہاں نگیٹو باتیں ہو رہی, اس سے آپ کو ڈپریشن ہوئے گا. پوری طرح امید رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ پوری امید کے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ جب اللہ نے اتنی اجتماعی طور پہ آزمائش لی ہے تو انشاءاللہ ہمیں کچھ نہ کچھ بھلائی ضرور ملنے والی ہے. کیونکہ آزمائش کے بعد ہی آسانی ہوتی ہے. کچھ سکھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ, کچھ ہمارے گناہوں کو دور کرنا چاہتا ہے. پوری ہمت اور توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے رہیے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہمیں اچھا دور دکھلائے گا, واپس ہمیں پہلے سے بھی بہتر معاملہ انشاءاللہ کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات کو درست فرما, ہمارے تمام مالی حالت کو دور فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.